میت کے حقوق۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی بندہ گھر میں بیمار ہو، اس کے حق ہیں ہمارے اوپر، ہم اس کی تیمارداری کریں، اور یاد رکھیں آخری لمحے تک، جب تک موت طاری نہیں ہوتی، اسے زندگی کی امید دلاتے رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر مسلمان کا حق ہے۔ آخری لمحے تک ہم بیمار بندے کو صحت مند ہونے کی امید دلاتے رہیں۔ بیمار شخص کے پاس ایسے کسی بندے کو نہ بیٹھنے دیں جو اس کو ڈرائے، اس کو گھبرائے اور اس کو کہے کہ بس تو ہن بس ایک دو دن دا پرانا ہے، یہ نہ کہے۔ اب اگر موت طاری ہونے کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اب کیا کرنا ہے؟ کسی بندے پر بھی نزع کی کیفیت محسوس ہو کہ اب اس کے اوپر نزع طاری ہے، اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے میں وہ شخص ہو وہاں سے تصویریں ہٹا دی جائیں۔ اس کمرے میں حیض نفاس جس عورت کا ختم ہو چکا اور ابھی غسل نہیں کیا، اس کو اس کمرے میں نہ جانے دیں۔ جس شخص نے جنبی ہے، اس پہ غسل فرض ہے اور غسل نہیں کیا، وہ بندہ بھی اس کمرے میں نہ جائے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ رحمت کے فرشتوں کو ناپاک شخص سے اذیت ہوتی ہے، اور اس وقت میت کے پاس یاد رکھیں جو بھی گفتگو کریں گے وہ فرشتے اس پر آمین کہیں گے، اس لیے اس وقت کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی جائے۔ جہاں پر وہ قریب المرگ شخص پڑا ہے وہاں کسی سمجھدار بندے کو پاس بٹھانا چاہیے جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی یاد کرے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین تلاوت کرو، دیکھو کہ اس کی روح مشکل ہو چکی ہے جسم سے نکلنا، تو یاسین شریف اور سورہ رعد، یہ دو صورتیں یاد کر لیں۔ کون کون سی؟ سورہ یاسین اور سورہ رعد، یہ دو صورتیں وہاں پر تلاوت کریں اس کے چہرے کی طرف بیٹھ کر ایستا آواز سے۔ جب دیکھیں کہ روح اب پیروں کی طرف سے نکل چکی ہے تو اس کے قریب بیٹھ کے دھیمی آواز میں بیٹے، بھائی، چچا، ماموں، اس طرح کے لوگ پاس بیٹھ کے کہیں لا الہ الا اللہ، لا، اس آواز اس کے کان تک پہنچے، تیز نہ ہو، یا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں کلمہ پڑھنا آسان ہے تو کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پاس پڑھتے رہیں، اس کو نہ بولیں کہ تو بھی پڑھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو کہتے ہیں حدیث میں تلقین کرنا۔ یہ میت کو تلقین ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب جب دیکھیں کہ میت یعنی کہ وہ قریب المرگ شخص، اس کی زبان سے بے ساختہ ادا ہو گیا لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اب بولنا بند کر دیں، اب اس کے پاس کوئی کلام نہ کریں۔ اب اگر اس نے کہا کہ مجھے پانی دو، پیاس لگی ہے، کوئی بات کر لی، تو پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ مطلب موت کے وقت اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک سرور کائنات نے فرمایا، حدیث ہے، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یہ ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ یاد رکھیں، تو اس کے بعد اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموش ہو جانا ہے۔ اگر سورہ یاسین پھر پڑھنی تو ایستا آواز سے پڑھنی کہ وہ کسی بھی طرح، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے نا جسم سے، تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ روح جب نکلتی ہے تو وہ تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے روح کا بدن سے نکلنا۔
جب روح گلے تک آ جائے تو اب بولنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تلقین بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ کمرے میں خوشبو ہونی چاہیے اس کے کمرے میں، تاکہ فرشتوں کو راحت ملے۔ اب جب اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کے جسم سے روح جدا ہو گئی، تو اب